السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کے آنے والے دنوں میں آپ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیک کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ یا اللہ، اس دل میں صرف تیرے لیے ہی محبت ہے، کیونکہ اللہ سے سچی محبت قربانی مانگتی ہے۔ آپ نے پھر اللہ کے لیے کیا قربان کرنے کا سوچا؟ اپنا غصہ یا اپنی انا یا نفرت کو دھو ڈالنا دل سے، یا معاف کر دینا دوسروں کو، ٹی وی ڈرامے دیکھنا چھوڑ دینا، گانا سننا چھوڑ دینا، نامحرموں کو دل میں محبت نہ دینا، ان کی محبت دل سے نکال دینا، غیبت کرنا چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا چھوڑ دینا، چغل خوری کرنا چھوڑ دینا، بد اخلاقی سے کسی سے بھی بات نہ کرنا، ناگوار بات کو بھی سن کر مسکرا دینا اور چپ کر جانا، لوگوں کے طانے بھری باتوں سے بے نیاز ہو کر شرعی پردہ کرنا، اپنا وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لگا دینا، ہر کسی کی عزت کرنا، بے انتہا تھکاوٹ کے باوجود کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی، زندگی کے ہر مشکل لمحات میں صبر کرنا، کبھی اللہ سے شکوے گلے نہ کرنا، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، زبان سے الحمدللہ کے سوا کچھ بھی غلط نہ نکلنے دینا، لوگوں سے اجر کی امید سے بے نیاز ہو کر ہر کسی کی خدمت کرنا، مدد کرنا، اب تک جتنا علم حاصل کر لیا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنے کی قربانی دینا، اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنانے کی قربانی دوں گی تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکوں، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا، اللہ کی خاطر ہمیں بھی اپنے نفس کے خلاف جا کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ یا اللہ، آج تیری محبت پانے کی خاطر میں ہر اس چیز کی قربانی دوں گی جو میرے لیے مشکل ہے، میرے نفس پر بھاری ہو، اس چیز کی بھی قربانی دوں گی۔ اللہ کی خاطر قربانی کا مطلب یہ نہیں صرف ذی الحجہ کے عشرے کے ان کچھ دنوں میں قربانی کرنے کا عہد کرنا، بلکہ جب تک سانس ہے تب تک قربانی دیتی رہوں گی، تب تک اپنے وعدے کو نبھاتی رہوں گی، جو میں اللہ سے کروں گی، ہر اس چیز کی قربانی دوں گی جو مجھے مومن بننے سے نہ روکے، جو مجھے اللہ کا پیارا بننے سے نہ روکے، جو مجھے اللہ کا قرب پانے کے درمیان حائل نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے باعمل بنائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔